وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحجر درس نمبر 1082 آیت نمبر 19 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم عملی طور پر اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم نہیں کرتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. اور زمین کو بھی ہم نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی. سامعین اکرام، سورہ الحجر آیت نمبر 19 لفظی ترجمہ والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں پہاڑ جمائے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں تمہارے لیے معیشت کے اسباب فراہم کیے. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم اس کو ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم بار آور ہواؤں کو بھجواتے ہیں. فَأَرْسَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی ہیں زندگی اور موت دینے والے، اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. سامعین کرام، سورہ الحجر ہے، اور اس یعنی ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی خلاقیت اور اپنی ربوبیت یہ ہمیں بتا رہا ہے. دراصل جو رب ہے اسی کا کہنا ماننا چاہیے اصولی طور پہ. یہ آپ کو میں نے کافی مرتبہ کہا ہے. دنیا میں دیکھیں، جس ادارے میں آپ نوکری کرتے ہیں، جو باس آپ کو تنخواہ دیتا ہے، آپ اسی کا کہنا مانتے ہیں اور اسی کے کہنے کے مطابق اسی کی پالیسیوں پر آپ چلتے ہیں. دنیا میں ایک عام مثال میں دیے، ایک ادارہ ہے، وہ آپ کو تنخواہ، بھاری تنخواہ بھی دے رہا ہے، پھر فیسلٹیز بھی دیا ہے، گھر بھی دیا ہوا ہے، میڈیکل بھی ہے، گھر بھی ہے، جو بھی ہے.
تو اب آپ کا بنتا ہے کہ آپ اس ادارے کے مفاد میں کام کریں اور باس کی پالیسیوں کے مطابق کام کریں، اپنی مرضی سے کام نہ کریں۔ اس کائنات میں ہمارا واحد باس اور ہماری ضروریات کا کفیل ایک ذات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ تمام کائنات اس نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور ہمارے نیت اس کی ہمیں فائدہ پہنچانا تھا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو ہے ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے، اور پھر ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں جانا ہم اللہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں اپنا قرار دیتا ہے اور ہم اللہ ہی کے ہیں، کیونکہ جب ابھی وہ آدم کا قصہ آئے گا نا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ بھئی تم یہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اسی صورت میں آ رہا ہے آئندہ، کہ جب اس کا ظاہر قالب برابر ہو جائے اور میں اس میں اپنی روح پھونکوں، اس کی تو خیر وہیں پہ ہم بات کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی روح قرار دے رہے۔ کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ نے، کسی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا یہ میں ہوں، آپ ہیں، کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دعوے دار ہے ہمارے بارے میں کہ یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں۔ اللہ بھی کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، فاتقونی، میرا ہی تقوی اختیار کرو یا عباد لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ بہرحال تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ ہم جیسے جو لوگ اندھیرے میں رہ رہے ہیں مسلمانوں، دیکھیں اس آیت کا مصداق یا اس کے مخاطب آج ہم ہیں، اور اس زمانے میں مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کی حیثیت ثانوی تھی، اصل تو وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں جو مسلمان تھے وہ تو تسلیم کرتے تھے، جو سچے مسلمان تھے وہ شعوری طور پہ مسلمان ہوئے تھے اور وہ اپنے رب کو جانتے تھے۔ آج ہم بنا سوچے سمجھے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ایمان کے بارے میں سوچنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ آج ہماری حیثیت یہ ہے، اور ہم اپنے رب کو نہیں جانتے۔ آپ دیکھ لیں، ہم نے عام یہ 1.5 ارب جو مسلمان ہیں، انہوں نے ظاہر کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے، اور ظاہر کے پیچھے ہماری دوڑ جو ہے وہ ظاہر کے پیچھے ہے، اور پھر ایسا ہم دوڑ رہے ہیں، اسی دنیا کو، اسی ظاہری مفادات کو ہم نے اپنا مقصود حیات بھی بنا لیا ہے، اور یہ ہمیں پسند بھی ہیں اور یہ ہمیں مطلوب بھی ہیں، یہی ظاہری مفادات اور دنیا ہی کے فائدے ہمیں محبوب بھی ہیں اور مطلوب بھی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنے رویوں کو دیکھ لیں۔ تو بہرحال ایک پریشان کن صورتحال ہے، بہرحال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس آیات کے مخاطب ہم ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اما لکا و اما علیکا، یا آپ یعنی آپ، یہ آپ کے لیے ہے، آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ روز قیامت آج کے لوگوں کے، یعنی ہم جو لوگ بس رہے ہیں، یہ جب روز محشر میں پہنچیں گے تو میں پکے یقین سے کہتا ہوں کہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا، بلکہ قرآن کیا، اللہ تعالیٰ بھی، اللہ کے رسول بھی گواہی دیں گے ہمارے بارے میں۔ اللہ کے رسول یہ شکوہ کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، یہ انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہ گلہ پیغمبر علیہ السلام قرآن مجید میں ہے۔
اور ہم نے تو بڑے برے طریقے سے اسلام کو رد کر دیا ہے اپنے اعمال سے، قول سے نہیں، اعمال سے۔ تو بہرحال دیکھیں، سوچنا ہوگا۔ ہم جو کر رہے ہیں نا بنا سوچے سمجھے کر رہے ہیں، لیکن آپ جو کچھ بھی کریں، میں آپ سے صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے جیسے بھی زندگی گزاریں، لیکن آپ سوچ سمجھ کے گزاریں۔ دوسرا دیکھیں، دنیا میں آپ اپنے فائدے کے لیے زندگی گزارتے ہیں، ہر کام، ہر جگہ، زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اصل جو رہنے کی جگہ ہے ہماری، ہم تو اللہ کے پاس واپس جانے والے ہیں، وہاں ہم نے رہنا ہے، وہ چاہے قبر ہو، چاہے حشر ہو، یا اس کے بعد جو بھی جگہ ہے۔ تو اس کے فائدے اور نقصان کو اگر ہم بھلا کے زندگی گزاریں گے، یعنی آخرت کے فائدے یا نقصان کو اگر ہم بھلا کے زندگی گزاریں گے تو ہم بڑے نقصان میں رہیں گے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے، یعنی اس میں تو کوئی خاص دلائل مجھے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ایک طالب علم ہے، میڈیکل کا طالب علم ہے، مثال کے طور پہ فرض کر لیں 3-4 سال وہ غافل رہ کے زندگی گزارتا ہے، جب امتحان کا وقت آتا ہے، آخری جو فائنل ایگزام ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ فیل ہوگا کہ پاس ہوگا، جبکہ نقل کا کوئی امکان نہیں ہے امتحان میں۔ پیسہ، یہ وہ، سفارش، آپ ہال کو خرید لیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، ہال خرید لیے جاتے ہیں اور پیسے دیے جاتے ہیں، اساتذہ پیسے دیتے ہیں، فلانا ہال ہم اتنے پیسے دیتے ہیں، ہماری ڈیوٹی وہاں لگا دو۔ تو ایسا اگر نہیں ہے کہ کسی نے سفارش کر دی، آپ کامیاب ہو گئے، نقل کر لی، یہ کوئی سسٹم نہیں ہے، لیکن اور سسٹم ہے کھرا صاف، کوئی بے ایمانی کا نہیں ہے تصور۔ تو پھر اب وہاں وہ میڈیکل کا طالب علم جو 4 سال 5 سال جتنے بھی تھے، وہ امتحان کے لیے اس نے تیاری نہ کی، تو وہ امتحان میں کیا لکھے گا مجھے آپ بتائیں، اور کیا رزلٹ ہوگا اس کا؟ ظاہر ہے وہ تو اس کو کچھ آتا جاتا تو نہیں۔ سارا باپ جو ہے امیر آدمی تھا، بیٹے کو اس نے میڈیکل میں داخل کرا دیا، پھر پلٹ کے خبر ہی نہیں لگی کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ اب وہاں تو یونیورسٹی ہے، میں زیادہ وہ نہیں کرتا، لیکن وہ وہاں لڑکیاں بھی ہیں اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، سارا جو ہے ایک مکس ماحول ہے۔ تو اس کو تو لت ہے، اس کی جیب میں پیسہ ہے، تو وہ تو وقتی طور پہ جو اس کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ فائدہ ہی حاصل کرے گا۔ سبق چونکہ یعنی امتحان 5 سال بعد ہے، تو وہ تو فیل ہونا ہے۔ دیکھیں اس کا ایک مطلب، میں جو بات چیت کر رہا ہوں اس کا ایک یعنی خلاصہ یہ ہے، دنیا کی زندگی ہم نے آخرت کو مد نظر رکھ کر گزارنی ہے، آخرت کے فائدے یا نقصان کو مد نظر رکھ کر، لیکن افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا ہو نہیں رہا۔ ہم دنیا کے فائدے کے لیے جی رہے ہیں، آخرت کے فائدے یا نقصان پر ہمارا بالکل کوئی یقین نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں، یقین ہی نہیں ہے۔ جو جنت کا حال بیان ہو رہا ہے، ہمیں کوئی خواہش نہیں ہوتی کہ ایسی اچھی جنت میں ہم چلے جائیں، یا دوزخ کے عذابات کا تذکرہ جو ہو رہا ہے، ایسے برے عذاب سے اللہ تعالی ہمیں بچا لے، اس پر ہمیں بالکل یقین نہیں ہے۔ یہ سچی بات ہے، اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے وہ تو آپ کی مرضی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کا مسلمان اس کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے، بالکل 1% بھی نہیں ہے آخرت پر ایمان، کہ میں دوبارہ زندہ ہوں گا اور ایک زندگی مجھے دوبارہ ملے گی اور میں اپنے رب کے حضور کھڑا کیا جاؤں گا، رب مجھ سے پوچھے گا۔ یہ تمام معاملات پر ہمارا یقین نہیں، اللہ کی پناہ۔ تو بات ایسی نہیں ہے جیسے کہ آپ سوچ رہے ہیں، یا آپ نے جو اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں آپ نے اپنا سر اٹھا لیا ہے۔ ہمارا دیکھیں قومی طور پہ اور انفرادی طور پہ جو ہدایت ہے
اس کے لیے ہمارا رویہ کیا ہے کہ میں نہیں مانتا، اپنے عمل سے ہم کہہ رہے ہیں لا نسلم۔ آپ دیکھ لیں وہ خاتون خانہ یا اس کا میاں جو گھر میں بیٹھے ہوئے، آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی خوف خدا کے تحت ایک دوسرے سے معاملات طے کریں گے؟ نو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج کل کا جو ماحول ہے وہ تو یہی ہے، ایک تو بہت ہی برے حالات ہیں۔ یہ میں ویسی مثال کے طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ اپنے میں مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں اپنی قدرتیں، اپنی طاقت، اپنی ربوبیت اور اپنی اپنائیت بھی کہ میں تمہارا ہوں، دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت، اپنی خلاقیت اور اپنی قدرت بتا رہے ہیں۔ تو اس تمام دیکھیں، اگر ہم ان آیات پہ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیں گے تو بھی اس کا پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور نہیں ہو رہا۔ قرآن موجود ہے، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ تو ایک عام بات ہے، آپ کو ماننا چاہیے، کوئی ککھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ قرآن برکت والی کتاب ہے، کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ بڑی بابرکت کتاب ہے تاکہ اس کی آیات میں اس میں تدبر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ مقصد تو یہ ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن سے ہم نے کیا حیثیت ہے، آپ خود دیکھ لیں، آپ خود جانچ لیں، آپ کی نظر میں قرآن کی کیا اہمیت ہے آج؟ کوئی نہیں، بس آپ نے تو محدود کر دیا ہے کہ بس۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑا گھمبیر مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے حقیقی طور پہ۔ اس وقت اللہ کو ہم اپنا رب تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ زندگی میں گزارنے کے لیے جس قسم کی آپ کوششیں کر رہے ہیں، اس میں تو رب کی رضا کا آپ کو کوئی خیال نہیں ہے۔ آج پاکستان میں عمومی طور پہ کرپشن، مال حرام، رشوت ستانی ہر معاملے میں، چاہے وہ ایک ریڑھی بان ہے، چاہے وہ ملک کا بڑا ہے، جہاں بھی جائیں، جس ادارے میں بھی جائیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اینی ون ادارہ، اس میں جہاں جس سے جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ میں شاہد ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں۔ بھارت والارض مددناہا، ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں والقینا فیہا رواسیہ، پہاڑ جما دیے۔ اب زمین کا پھیلانا جو ہے، دیکھیں زمین اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا۔ دوسری جگہ مختلف الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الم نجعل الارض مہادا، تو کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونے کی مانند نہیں بنایا؟ عام طور پہ جہاں آپ چاہیں مرضی گھر بنا سکتے ہیں، اور کھیتیاں، زرخیز زمینیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں۔ پھر یہ نہیں رہنے کے قابل ہے۔ آپ دیکھیں کسی اور کرے میں ایسے اسباب زندگی نہیں ہے۔ سائنسدان تو تحقیق کر کر کے مر گئے کہ کسی اور کرے پر کوئی زندگی ہے، نہیں معلوم کر سکے آج تک۔ زندگی کے آثار نہیں ہیں کسی کرے پر۔ وہ جب چاند پہ جاتے ہیں تو وہ یہاں سے سب کچھ، آکسیجن بھی یہاں سے لے جاتے ہیں، آکسیجن ٹینک ہوتے ہیں، تو اس کے بغیر پھر وہ قدم ان کے دھستے جاتے ہیں، ریتیلی زمین ہے جو بھی ہے۔ تو بعض کروں پہ اتنی گرمی ہے کہ بس وہ، یعنی سورج تو نہیں ہے لیکن سطح، اس کی سطح جو ہے انتہائی گرم ہے، بہت زیادہ گرم ہے۔ تو زندگی جو ہے اس کرے پہ ہے۔ ہمیں تو دیکھیں اپنی اہمیت معلوم نہیں ہے، لیکن آپ اس کو محسوس کریں، اپنی اہمیت
اور پھر زمین کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک تو یہ ہے کہ میں نے زمین کو رہنے کے قابل بنا دیا، اور اس میں پہاڑ، اب پہاڑوں کے اپنے فوائد ہیں، وہ بیان آپ دیکھ لیں کیا کیا آپ فوائد نہیں حاصل کر رہے۔ پہاڑوں پہ جڑی بوٹیاں ہیں، پہاڑوں پہ درخت اگتے ہیں اور جنگلات ہوتے ہیں، پہاڑوں میں ماربل ہے، معدنیات ہیں، اور جو ہے پہاڑوں میں گرینائٹ ہے، اور اس میں کیا کیا آپ دیکھ لیں، کتنے روزگار ان پہاڑوں سے وابستہ ہے ہمارے مردان میں خاص طور پہ دیکھ لیں، ارد گرد ہمارا بنیر کا علاقہ ہے، ماربل زون ہے سارا، وہ ہر جگہ ماربل، ہر جگہ ماربل، گرینائٹ، ماربل ماربل گرینائٹ، پوری لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی ہے۔ یہ ایک بڑا مضمون ہے اس میں کہ یعنی جو زمین اگا رہی ہے یہ کیوں اگا رہی ہے، کس کے حکم سے اگا رہی بھیا؟ خود بخود تو کچھ نہیں ہوتا، حکم کس کا ہے؟ کون دانے کو پھاڑتا ہے اور سخت زمین سے دانہ جو ہے پھٹ کے اوپر کونپل نکل آتی ہے، کس کے حکم سے؟ پھر وہ کونپل پودا کس کے حکم سے بنتا ہے؟ وہ پودا پھر درخت کس کے حکم سے بنتا ہے؟ اللہ۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ، اچھا، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ۔ اب اسی مضمون کو آپ لے لیں تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت آپ دیکھ لیں، مطلب یہ تو پھر یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یعنی ایک یہ بیج ہوتے ہیں نا، بیج پھولوں کو لے لیں تو پھولوں کے بیج تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، گلاب کا بیج ہے، یہ بیج ہے، وہ بیج ہے، تو آپ دیکھ لیں وہ بیج کی آپ نرسیاں لگاتے ہیں، پھر اس سے یعنی اس کے پودے بن جاتے ہیں، پھر پودے کو الگ الگ آپ اگاتے ہیں اور اس سے پھر ایک مکمل پھول بن جاتا ہے۔ پھر اس پھول کی بناوٹ کو دیکھیں، اس کے انداز کو دیکھیں، اس کی اگر خوشبو والا ہے تو اس کی خوشبو کو دیکھیں، اس کی تاثیر کو دیکھیں۔ تو یعنی یہ نباتات الارض جو ہے اس میں تو سب کچھ آتا ہے، زمین جو کچھ اگا رہی ہے بہت مناسب انداز سے، بہت اچھے طریقے سے، بہت ایک ایک چیز جو ہے اس کی آپ یعنی صنائی پر غور کریں، اس کے رنگ پر غور کریں، اس کی شکل، اس کا ذائقہ، اور اس میں اللہ اس میں نظر آ رہا ہے، آنا چاہیے، لیکن ہم تو غور نہیں کرتے۔ اللہ کی نعمتیں دیکھیں ہمارے سامنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور ان سے ہم روزمرہ استفادہ بھی کر رہے ہیں۔ روزمرہ آپ جو گھر کا سربراہ ہے یا جو ذمہ دار ہے، ہر روز سبزی کی دکان پہ خاتون خانہ کہتی ہے کہ آج چقندر پکائیں گے، آج آلو گوشت بنائیں گے، آج گوبھی گوشت بنائیں گے، آج کریلے قیمہ بنائیں گے، آج جو ہے ساگ بنائیں گے، آج جو ہے شملہ مرچ قیمہ بنائیں گے۔ یہ ساری آپ ڈیمانڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنا دی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون آپ کے لیے چیزیں اگا رہا ہے؟ نباتات الارض کون اگا رہا ہے؟ پھر مشروم ہے، وہ کس طریقے سے آپ دیکھ لیں اگتے ہیں، اور کیا ان کا ذائقہ ہے، اور کیا ہے۔ تو ایک لمبی طویل فہرست ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی، محسوس کرنا چاہیے۔ دیکھیں اگر میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، بنا سوچے سمجھے زندگی گزارنا جو ہے، ایک تو یہ کفر ہے، مطلب ناشکری ہے، انکار حق ہے۔ اللہ سے غافل رہ کے کیا جینا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ آج کل تو ہم دنیا ہمیں یاد ہے اور اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے۔
ایک عام معاشرہ ہے، یہ ایک عام ایک رویہ ہے، اللہ کو بھلا کے، اور دنیا ہمارے دل میں ہے۔ تو پھر مطلب اس کا تو اب یہ ہے نا کہ یعنی جو ہونا چاہیے تھا آپ اس کے الٹ کر رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے آپ کو گزارنی چاہیے تھی، آپ دنیا ہی کے لیے زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ یعنی دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر زندگی کا اختتام ہوتا ہماری موت، تو پھر تو کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی، لیکن موت کیا ہے؟ ایک نئی زندگی میں آپ داخل ہو جاتے ہیں، آپ منتقل ہو جاتے ہیں، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہاں کا سارا دار و مدار جو ہے وہ جو آپ نے زندگی گزاری ہے اس پر ہے کہ آپ نے کیسی زندگی گزاری۔ آخرت کو اگر بھلا کے آپ نے زندگی گزاری تو آپ کا حال بہت برا ہوگا۔ کسی سوال کا، قبر کے فرشتے میں جو فرشتے آئیں گے آپ کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہوگا۔ دیکھیں جو 3 سوالات ہیں نا، رب، دین اور رسول، 3 سوالات ہیں۔ ان تینوں کو تو آج بھی ہم نہیں جانتے، ہم نے تو ظاہر کو رب بنا لیا ہے، ربنا اللہ، یہ تو ہم کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، دفتروں میں دیکھ لیں، وہ 22 گریڈ کے جو افسر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو یہ نہیں کہتے کہ رب میرا اللہ ہے، وہ کہتا ہے یہ تو میں رشوت نہیں لوں گا تو میرا تو گزارا نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے تو خوب میں نے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں، اپنی اولاد کے لیے جمع کرنا ہے، میں نے بھی بہت بڑا گھر بنانا ہے۔ تو رب ہمارا اللہ نہیں ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ہم اللہ کو رب نہیں مانتے اپنے عمل سے، اپنی سوچ سے، اپنی نیت سے۔ دیکھیں ایک عام بات ہے، آخر میں ایک بات کہہ کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اگر ہم اللہ کو رب مانتے تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے۔ اگر ہم اللہ کو حقیقی طور پہ اپنا رب تسلیم کرتے تو ہوتا کیا کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہوتا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہدایت کیا ہے یہ تو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، اور ہدایت کی ضرورت بھی ہم محسوس نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں خود، آپ کبھی آپ ہدایت کے محتاج ہوئے ہیں؟ محتاج، جس طرح بھوکا کھانے کا محتاج ہوتا ہے۔ کیا آپ نے ایسا کبھی سوچا ہے کہ مجھے واقعی ہدایت کی ضرورت ہے، مجھے کسی سے پوچھنا چاہیے، مجھے کسی کی بات سننی چاہیے، مجھے پڑھنا چاہیے، مجھے معلوم کرنا چاہیے ہدایت کیا ہے؟ نو، بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو ہم اللہ ہمارا رب نہیں ہے تو قبر میں پہلا سوال کون؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ہا لا ادری، ہمارا جواب کیا ہوگا؟ مجھے تو نہیں معلوم۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرا رب وہاں پہ، یہاں پہ جو آپ کہتے ہیں اپنے عمل سے کہ دنیا میرا رب ہے، وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ پھر آپ کیا کہیں گے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، گم ہو جائے گا جو وہ یہاں افترا کیا کرتے تھے، سب کچھ بھول آ جائیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ۔ ترجمہ، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں پہاڑ جما دیے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نبی تلی مقدار کے ساتھ اگائی۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون۔ اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم